حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام ذریت کے جو والد ہیں، تمام انسانوں کے باپ اللہ وحدہ لا شریک نے جب زمین پہ اتارا ہے، حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کئی سالوں تک اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری فرماتے رہے۔ جب حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا وسیلہ پیش کیا، اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا، اور اس وقت توبہ قبول فرماتے ہوئے اللہ کریم نے جنت سے خیمہ بھیجا، فرشتوں کو بھیجا اور ایک جنتی پتھر بھیجا اور حکم دیا کہ فرشتوں جاؤ، یہ خیمہ میرے آدم کو دے کے آؤ اور میرے آدم سے کہو کہ اس خیمے کو لگا کے اس کے اندر بیٹھیں اور اس پتھر پر بیٹھ کر اپنے رب کی حمد بیان کریں، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں۔ اور دوستان گرامی قدر، یہ جو خیمہ لگایا جا رہا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آج بیت اللہ شریف ہے۔ اصل میں یہ خیمہ پہلی دفعہ فرشتوں نے لگایا اور یہ کعبہ شریف کی بنیاد رکھی، یعنی یہ کہا جائے گا کہ پہلی دفعہ کعبہ شریف، بیت اللہ شریف کو جو بنایا ہے وہ فرشتوں نے بنایا ہے، اور جو بنایا گیا ہے وہ جنت سے خیمہ ہے، اس خیمے کو لگا کے بنایا گیا ہے۔ اور ایک جنت سے پتھر آیا جس پر حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم تھا کہ آپ تشریف فرما ہو کر حمد کریں اللہ کی۔ یہ وہ پتھر ہے جسے آج ہم حجر اسود کے نام سے جانتے ہیں، اور حجر اسود کی فضیلت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے کہ یہ جب آیا تھا یہ سفید رنگ کا تھا، یہ لوگوں کے گناہ چوس چوس کے یہ سیاہ ہو گیا ہے، کالا ہو گیا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو حجر اسود کا بوسہ لے چکا، جو لے گا، قیامت تک لے گا، یہ سب کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ اور اس وقت وہ خیمہ جو لگایا گیا، فرشتوں نے لگایا، آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہم سب کے والد گرامی اس خیمے کے اندر تشریف فرما ہوئے، حجر اسود پہ تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی پاکی کو بیان فرمایا، اور فرشتے اللہ کریم نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کے لیے معمور فرما دیے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا، ہے فرشتوں تم حفاظت پہ کھڑے ہو جاؤ، میرے آدم کے قریب کوئی جن نہیں آنا چاہیے، کوئی شیطان نہیں آنا چاہیے۔ تو جس جگہ پہ فرشتے کھڑے ہوئے، آج اس جگہ کو ہم حدود حرم کے نام سے جانتے ہیں، تو وہ جگہ حرم پاک ہو گئی۔ اور حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ تشریف فرما تھے وہ خیمہ اللہ کا گھر بیت اللہ شریف بنا۔ اور پھر بعض روایات میں آتا ہے اس کے بعد وقت گزرتا گیا تو اللہ کریم نے اس خیمے کو جو جنتی خیمہ تھا اسے واپس اٹھا لیا، اور حکم ہوا حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اے آدم، یہاں پر اب اللہ کا گھر بناؤ، یہاں پر اپنے رب کا گھر بناؤ۔ اور اب دوسری مرتبہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف کی تعمیر فرما رہے تھے، اور حضرت اماں حوا ہم سب کی ماں، آپ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس تعمیر کے اندر مدد فرما رہی تھی۔ آپ اینٹیں وہ پتھر لا لا کے دیتی، حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ تعمیر فرماتے، اور وہ کام جو بعد میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا وہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اور وہ کام جو حضرت جناب اسماعیل ذبیح اللہ نے کیا کہ آپ پتھر اٹھا اٹھا کے پکڑاتے تھے، یہ کام اس وقت حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا آپ فرما رہی تھی، ہم سب کی ماں۔ تو جناب آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا گھر کعبہ شریف جو تعمیر فرمایا، یہ دوسری مرتبہ کعبہ شریف کو بنایا گیا ہے، اور ٹوٹل تقریباً 10 مرتبہ ابھی تک کعبہ شریف کو تعمیر کیا گیا ہے، کعبہ شریف کی بنا ہوئی ہے۔ سب سے پہلے جو ابتدا میں بنیاد رکھی گئی وہ فرشتوں نے رکھی، پھر اب حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی، اور یوں وقت گزرتا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ کے شہزادے صاحبزادے جو نبوت اور رسالت میں آپ کے نائب بنے، حضرت شیس علیہ السلام نے اس کعبہ شریف کو دوبارہ تعمیر فرمایا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور وقت آیا جب نوح علیہ السلام کا زمانہ آ گیا،
950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، تو آپ کی قوم نافرمان نکلی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا، جو ایک وفارت النور کے لفظ ہیں قرآن پاک میں، کہ ایک تندور سے پانی نکلا اور وہ اتنا نکلا کہ ساری کائنات کو اس پانی نے ڈبو دیا۔ وہ پانی ساری کائنات میں آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کریم نے حکم اس سے پہلے ارشاد فرمایا ہوا تھا کہ اے نوح کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، حکم ہوا کہ اس کشتی میں اب جوڑا جوڑا بیٹھاؤ، ہر چیز کا جوڑا جوڑا بٹھایا گیا۔ تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، اس وقت اللہ کریم نے پانی کا عذاب آیا تو کعبہ شریف کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ کعبہ شریف کی بنیادیں نیچے رہ گئی، اوپر والی بلڈنگ اللہ نے اٹھا لی، جو اوپر عمارت تھی وہ اٹھائی گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ کے بعد یہ کعبہ شریف کی تعمیر نہیں ہوئی۔ نبیوں کو حکم ہوا، رسولوں کو حکم ہوا کہ جا کے طواف کرو، حج کرو، لیکن کعبہ شریف کی عمارت نہیں تھی، بنیادیں تھیں۔ وقت گزرتا گیا، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ کے اندر جب حضور حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل نبی آپ تشریف لائے، تو آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اس وقت اللہ کے گھر کی تعمیر فرمائیں، بنا فرمائیں۔ اس وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بنیادیں اٹھائیں، بنا ہوا کعبہ پہلے تھا، تعمیر کو دوبارہ کیا گیا، یعنی اس بنیاد کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوپر پھر کعبہ شریف کو اٹھایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کام میں اپنے والد گرامی کے ساتھ تھے۔ اور پھر قرآن پاک میں یہ حکم بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ ٹھکانہ بتایا گیا تھا، وَإِذْ بَوَّأْنَا کے لفظ ہیں کہ وہ جگہ بتائی گئی تھی کہ اے ابراہیم یہاں ہمارا گھر کعبہ موجود ہے، بنیادیں اس کی موجود ہیں، آپ نے صرف کعبہ شریف کو اوپر اٹھانا ہے، آپ نے کعبہ شریف کی دیواریں بلند کرنی ہیں۔ تو حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل نبی ہیں، آپ نے یہ کام کیا، اور ابراہیم علیہ السلام وہ بنیادیں اٹھا رہے تھے، جناب اسماعیل علیہ السلام آپ پتھر اٹھا کے لا رہے تھے۔ جب کعبہ شریف بن گیا، مرکز کعبہ بن گیا، بیت اللہ اللہ کا گھر بن گیا، تو حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام پتھر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں۔ آپ باقی پتھروں پہ بھی چلے ہیں مگر کسی پتھر پہ نشان نہیں بنا۔ اب جس پتھر پہ کھڑے ہو کے آپ نے دعا مانگی، اور قرآن مجید فرقان حمید میں حکم ہے کہ جب اس بات کی طرف اشارہ ہے، آیت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اور دعا کیا مانگی کہ اللہ ہم نے تیرا گھر بنا دیا ہے، ہم نے تیرا گھر بنا دیا ہے، مزدوری کر دی ہے، اب ہمیں مزدوری چاہیے۔ تو اللہ کریم نے حکم دیا اے ابراہیم کیا چاہتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو جناب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے خلیل نبی نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا کہ اے اللہ میری اولاد کے اندر اپنا آخری سونا محبوب بھیج دے، میری اولاد کے اندر اپنا آخری ختم نبوت کا تاج سجا کے جو محبوب آئے گا اسے میری اولاد میں بھیج دے، تاکہ میں اس تیرے پیارے محبوب کا دادا کہلواؤں، تیرے پیارے محبوب کی طرف میری نسبت ہو، اور تیرا پیارا محبوب میرے بارے میں کہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب کعبہ شریف کو تعمیر فرمایا اور دعا مانگی۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی کہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگی، اس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بن گئے، اور اللہ کریم نے فیہ آیات بینات کے لفظ قرآن پاک میں ہیں کہ اللہ نے وہ مقام ابراہیم بن گیا، اسے مقام ابراہیم کہا گیا، اور کہا گیا کہ یہ اللہ کی روشن نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور وہ پتھر پہ نشان اس لیے بنے، مفسرین کرام اس بات کا جواب یہ دیتے ہیں کہ باقی پتھروں پہ آپ چلتے رہے لیکن نشان نہیں بنے، اس پتھر پہ نشان کیوں بنے؟ تو مفسرین کرام بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں اس پتھر پہ نشان اس لیے بنے کہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اللہ کا محبوب مانگا تھا، اللہ کے محبوب کو مانگا تھا، اس لیے وہاں پہ نشان بنے۔